آپ کسی بھی چھوٹے یا بڑے بزنس مین یا بزنس وومن سے بات کریں کہ وہ اپنے بزنس کو، اپنے انٹرپرائز کو کیسے انہانس کرتے ہیں، تو انویریبلی یو وڈ گیٹ این آنسر دیٹ فرسٹ دے ہیو ٹو نو ہاؤ دیئر بزنس از پرفارمنگ. ان کے بزنس کے کلائنٹس کتنے ہیں، کیا ان کی میجر سروسز یا پروڈکٹس ہیں، اور کس طرح پھر اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، انہینس کیا جا سکتا ہے یا امپروو کیا جا سکتا ہے. تو بزنس چاہے اسمال ہو، بزنس چاہے ملٹی نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، چند امپلائیز پہ بیس کر رہا ہو یا تھاؤزنڈز آف امپلائیز کے اوپر بیس کر رہا ہو، پروڈکٹس سیل کر رہے ہوں یا سروسز پرووائڈ کر رہے ہوں، بزنسز کی گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح بزنس کی جو اپلیکیشن ڈومین ہے، چاہے وہ ہائی ٹیک ہو یا ایکسٹریملی اسمال بزنس، اسمال اسکیل بزنس ہو، فار ایگزامپل سیلنگ soaps and detergent or whatever، یا آپ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ کمپلیکس میڈیکل سسٹمز کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہوں، ان کی مارکیٹیبل بنا رہے ہوں، ان کو سیل کر رہے ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جانیں کہ آپ کی پروڈکٹس سروسز کی ویلیو کیا ہے ان دی آئیز آف دا کلائنٹ. آر یو میکنگ پروفٹس، آر یو میکنگ منی، یا آپ صرف بزنس سیل کر رہے ہیں، بزنس لوز کر رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. کیا آپ اپنی پروڈکٹس کو بہتر کر سکتے ہیں، کیا آپ اپنی سروسز کو بہتر کر سکتے ہیں. ابھی میں نے یہ بات نہیں کی کہ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوال پیدا ہونا کہ کیا آپ بہتر کر سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. کیا آپ ریلیٹڈ پروڈکٹس یا سروسز اس کے ساتھ کیری آن، ایڈ آن کر کے مزید اپنی کلائنٹ بیس کو بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ انٹرپرائز کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیلز کو انکریز کر کے پروفٹ مارجنس کو بڑھانا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یو مسٹ آلسو انشور دیٹ the requirements of the clients and customers are met as well. You must be able to keep your clients, you must be able to keep your clients happy. یہ وہ فنڈامنٹل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بزنسز اینڈ انٹرپرائز جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں، ان کی بیس گرو کرتی ہے. دے may start from a very small 1 or 2 man operation or 1 or 2 person operation I shall say, and enhance into a mega empire of businesses. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایپل کمپیوٹرز جو ہیں they started off with couple of people and now they are a very well respected business enterprise. They develop computers, they develop operating systems and other utilities for computers, but they also develop other things. For example, they develop iPad and iPod and have ventured into different areas. They have kept their client base very happy with them and they have added on to it. Although as far as their computing business is concerned, that's limited, but they have kept them, the client base very happy. تو جو فنڈامنٹل ریالٹی ہے in running a business is to first of all know, are you selling the right product, which means are your clients happy with that, with the products that you're selling, and then are you making money on it, are you making profits on it, can you cut costs and still provide the same products and services.
And so as a result, you would enhance the profit share, which can then be used to develop new products. تو ایک ایسا سائیکل ہے کہ جس میں آپ اپنے کلائنٹس کو خوش رکھتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہیں, ان کی پروڈکٹس کو, آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بکتی ہیں, آپ کے کلائنٹ بیس بڑھتی ہے, یو ہیو مور منی ٹو انویسٹ ان نیو پروڈکٹس اینڈ نیو سروسز. یہ جو فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ آپ اپنی جو کرنٹ اسٹیٹ ہے, چاہے وہ اسٹیٹ ود رسپیکٹ ٹو دی نیچر آف دا پروڈکٹس ہے, دیٹ از دی کوالٹی آف دا پروڈکٹ, اور دا وے دے آر ڈیولپڈ, دیٹ از دا پروسیس آف ڈیولپنگ دیٹ پروڈکٹ. Do you know that? And if you know that, then you can always improve on it. اور یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آج ہم آج کی ڈسکشن میں, آج کی سیٹنگ میں آپ کے ساتھ میں کچھ پوائنٹس اس کے شیئر کروں گا. تو ٹپکلی یہ ہوتا رہا ہے کہ کسی بھی ڈومین میں, چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو, چاہے وہ کمپیوٹنگ ہو, چاہے وہ میڈیکل اکوپمنٹ ڈیولپمنٹ ہو, جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر ریلائی کیا جاتا رہا ہے. آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو لے لیں, آج سے 20, 40, 50, 60, 100 سال پہلے جو کنسٹرکشن کی ٹیکنالوجی تھی وہ فرق تھی, اب فرق ہے. اور ہر ایپلیکیشن ڈومین کی یہ کے اندر یہ کامن چیز ہے کہ وہ نیو بریک تھروز ایسوسیٹڈ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی لینگویجز ہیں, نئے کیس ٹولز, نئے کمپائلرز, اور نئے ٹولز کے اوپر ہم انیشلی ریلائی کرتے ہیں فار امپروونگ آور پروڈکٹیوٹی, جو کہ کسی بھی بزنس کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے, افیکٹو بنانے کے لیے, پروفیٹیبل بنانے کے لیے, کوالٹی اویئر بنانے کے لیے ضروری ہے. اور ہم یوز کرتے ہیں نئی ٹیکنالوجی کو, نئے ٹولس کو ایز سلور بلٹس, اور سلور بلٹ سے آپ سب جو ہیں وہ فیملیئر ہیں, کیونکہ دس از ویری اسپیسیفک, یونیک ٹو آور سافٹ ویئر انڈسٹری. دس ٹرم از ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتی ہے. ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے, اور نہ ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ آبویسلی سافٹ ویئر انجینئرنگ از ان دا ٹیکنالوجی بزنس, از ان دا ٹیکنالوجی ایریا. لیکن جس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور بہت سارے اور ایپلیکیشن ڈومینز نے اس کو ہمارے سے پہلے اڈاپٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ یا ٹیکنالوجی اور بیٹر ٹیکنالوجی, فاسٹر ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروسیس اویئرنیس پیدا کریں, کوالٹی اویئرنیس پیدا کریں. اس چیز کے اوپر ایمفسس رکھیں کہ آپ یہ چیز کن سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے بناتے ہیں. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ ساتھ کے ساتھ جانچی جائے, ساتھ کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں میجر کیا جائے. تو ہمارا فوکس صرف اینڈ پروڈکٹ کے اوپر نہیں رہے گا پھر, بلکہ ہمارا فوکس شفٹ ہوگا فرام دا ڈے ون آن ہاؤ وی ڈو تھنگس, ہاؤ وی ٹیک ڈفرنٹ اسٹیپس, اسمال دے میں بی, بٹ ہاؤ وی امپروو فرام آور پریویس پروجیکٹس. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم شفٹ کرتے ہیں فرام پروڈکٹ اورینٹڈ اپروچ ٹو اے پروسیس اورینٹڈ اپروچ. اور کوالٹی کو پروموٹ کرنے والا ایک پروفیشنل گزرا ہے, اس کا نام ایڈورڈ اسٹیمنگ تھا. اس نے مختلف انڈسٹریز میں یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ آپ کوالٹی اویئرنیس پیدا کریں اور پروسیس کے اوپر بات کریں,
اور پروسیس کو امپروو کریں, پروسیس کو بہتر کریں. اور بہت ساری جو جاپنیز کمپنیز ہیں, جاپنیز انڈسٹریز ہیں, انہوں نے اس کانسیپٹ کو سب سے پہلے یوز کیا. اور اس میں جو فوکس ہے, جیسے میں نے کہا, وہ دو چیزوں کے اوپر ہے, پروسیس مینجمنٹ اینڈ کنٹینیول امپروومنٹ, یعنی کہ ہر وقت آپ کوشش کریں کہ آپ بہتر سے بہتر ہوں. اب آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس کا مین فوکس پروسیس مینجمنٹ ہے. امپروومنٹ اس کے اندر آئے گی, اور جو ڈیمنگ کی جو اپروچ ہے اس کی جو بیسک کنٹینشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یو بیکم مور کمپیٹیٹیو ود دس اپروچ, یو امپروو دا کوالٹی آف دا پروڈکٹس اینڈ سروسز دیٹ یو پرووائڈ, and you increase the productivity. Now, these are all excellent ideas. Actually, these are excellent and achievable goals that we have seen in the last several decades, that many manufacturing industries have adopted, and their products and services have excelled tremendously. تو ایک سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہماری پیراڈائم شفٹ ہے, جو کہ ہم نے پروڈکٹ اورینٹڈ سے پروسیس اورینٹڈ تھنکنگ اپنے اندر لے کر آنی. اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. تو جو ڈیمنگ اپروچ ہے وہ اس کے کی سیلینٹ پوائنٹس, کی پوائنٹس کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی فوکس آن پروسیسز, فوکس آن پروسیسز دیٹ جنریٹ پروڈکٹس and services to improve quality and productivity. تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں یہ چیز بنا رہا ہوں, آپ یہ کہیں کہ میں یہ چیز بنا رہا ہوں لیکن اس کے لیے میں نے یہ ضروری اور اہم سٹیپس جو ہیں ان کو فالو کیا. اور ان سارے سٹیپس یا ایکٹیویٹیز کو جب ہم ایک دوسرے کے بعد پرفارم کرتے ہیں تو ایز اے ریزلٹ ہماری یہ پروڈکٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. انڈیویجولی ہمارے تمام پروسیسز جو ہیں وہ کوالٹی اویئرنیس کے ساتھ کیے گئے ہیں. ان ادر ورڈس ہم ساتھ ساتھ کوالٹی کو جج کرتے جا رہے ہیں, یا جج شاید ایک ٹھیک لفظ نہیں ہے, پوری طرح کنوے نہیں کرتا, کوالٹی کو بلٹ کرتے جا رہے ہیں. بلٹ ان ایسپیکٹس ہیں, کوالٹی از بلٹ ان ٹو دا پروڈکٹ بائی فالوئنگ دیز پروسیسز. So in other words, our focus shifts from products to processes which build these products. اور ہم انشور کرتے ہیں کہ یہ جو پروسیسز ہیں یہ پراپرلی سپورٹڈ ہوں, ویل فنڈڈ ہوں, ویل ڈاکومنٹڈ ہوں, اور ان کو اسی طرح ایگزیکیوٹ کیا جائے جو کہ انٹینشن تھی. یہ نہیں کہ کبھی پروسیسز کو امپلیمنٹ کر لیا, کبھی پروسیسز کو امپلیمنٹ نہ کیا. اس سے کوالٹی فوکس ختم ہو جاتا ہے. پھر جو تیسرا پوائنٹ ڈائنامک کی اپروچ کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پروسیسز پورلی بیہیونگ ہیں تو یو فکس دا پروسیس انسٹیڈ آف بلیمنگ دا پیپل. ٹپکلی نان پروسیس اورینٹڈ تھنکنگ میں یا نان پروسیس اورینٹڈ انوائرمنٹس میں, کارپوریشنس میں, اگر کسی پروسیس میں کسی پروڈکٹ میں کوئی خرابی نکلے تو دا نی جرک ریئیکشن از ٹو بلیم دا پیپل. حالانکہ اگر پراپرلی پروسیسز کو ایگزیکیوٹ کیا جائے, اور اگر کہیں ایسے پروسیسز ہیں جو ریزلٹس کو اچیو نہیں کر رہے تو ان کو بہتر پروسیسز سے ریپلیس کیا جانا چاہیے. نہ یہ کہ ان لوگوں پہ بلیم لگا دیا جائے جو کہ پروسیسز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایک نیو وے آف تھنکنگ کو انٹروڈیوس کیا گیا, اور اس میں ایک وہ کانسیپٹ آیا ہے جو کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے, اسپیشلی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے, اور اب باقی انڈسٹریز میں بھی,
کہ your personnel are most important people, are most important assets of your organization. اس کا ری ایمفسائز ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اس کانسیپٹ سے کہ آپ بجائے لوگوں کو بلیم کرنے کے آپ ان پروسیسز کو بہتر کریں جو پراپرلی بہیو نہیں کر رہے یا جن کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آتے یا جن سے کلائنٹس خوش نہیں. اسی طرح یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی پروسیس کو جب آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس میں ویریشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. دے آر پریزنٹ ان آل پروسیسز اینڈ دا ایگزسٹنس آف ویریشن از این اپرچونٹی فار امپروومنٹ. اب امپروومنٹ کیسے ہوگی؟ امپروومنٹ ایسے ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو ویریشنز کاز کرتی ہیں، اور جب آپ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ جو ویریشن کازنگ ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں اسائنیبل کازز ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے یہ پرابلمز آئی ہیں. آپ ان ایشوز کو، ان پرابلمس کو اگر ریموو کر دیں فار ایگزامپل، تو آپ کی ویریشنز جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں یا آلموسٹ ختم ہو سکتی ہیں. اس کی میں ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، اور وہ پروسیس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ کوڈریٹک ایکویژن کو سالو کرنے کے کیا فارمولا ہے. اگر آپ اس کا چھوٹا سا پروگرام لکھیں اور ان پٹ کے طور پر اے کی ویلیو 0 کر دیں تو وہ کوڈریٹک ایکویشن نہیں رہتی. اب یہ اگر آپ ان پٹ لیول کے اوپر چیک کریں کہ جو آپ کی ان پٹس آ رہی ہیں اس میں اے 0 نہیں ہو سکتا، تو ایک ایکسیپٹیبل طریقے سے آپ نے اس کو سالو کیا، اس پرابلم کو آپ نے ایڈریس کیا. لیکن اگر آپ اے کو ایکسیپٹ کر لیتے اور اس فارمولے سے کوڈریٹک ایکویژن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوڈریٹک ایکویژن تو سالو نہیں ہوگی، کیونکہ اے کے 0 ہونے کی صورت میں وہ کوڈریٹک ایکویژن نہیں ہے. تو آپ اس کو ایک اور طریقے سے، ایک اور ویریشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو آپ لینئر ایکویژن کے طور پہ سالو کریں. اینڈ یو گیو دی آنسر ٹو دا کلائنٹ، ٹو دا یوزر آف دیٹ سافٹ ویئر that this particular equation, this particular data does not relate to a quadratic equation, and hence I've solved it as a linear equation. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو کہ ویریشنز دنیا کی ہر پروسیس میں ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو جو پروسیس فوکسڈ اپروچز ہوتی ہیں، جیسا کہ ڈیمنگ کی اپروچ ہے، وہ پروسیس فوکسڈ اپروچز ان ویریشنس کو نہ صرف کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بلکہ اگر کسی جگہ پہ ڈیویشنس کی ضرورت ہو، ان اسٹینڈرڈ پروسیسز سے تھوڑا سا ڈیویٹ کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو ڈاکومنٹ کرتی ہیں. تو ویریشنس کو مینیج کرنے کے لیے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر یہ ڈیویشن ہے تو وی نیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن as to why we need to deviate from our agreed upon standardized way of doing things. اور جو مینجمنٹ ہے وہ ڈیٹا یوز کرتی ہے from prior processes to make the decision. Willy nilly, arbitrarily یہ جو deviations ہیں یہ نہیں کی جاتی. تو جو بھی آپ نے ڈیسیژن لینا ہے ان ڈیسیژنس کو آپ کسی آلریڈی کلیکٹڈ ڈیٹا کے اوپر، چاہے وہ آپ کی آرگنائزیشن نے کلیکٹ کیا ہو یا چاہے انڈسٹریل ڈیٹا ہو، اس کو آپ یوز کر کے اپنا ڈیسیژن لیتے ہیں. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں پروسیس تھنکنگ پرنسپلس کے اوپر. تو پروسیس تھنکنگ پرنسپلس کیا ہیں؟ They require unique relationships within the organization, involving its management and management philosophy, its people, and the management of the processes used
to produce products and provide services. یعنی کہ مینجمنٹ فلاسفی، لوگوں اور جو مختلف پروسیسز ہیں جن کو یوز کر کے ہم پروڈکٹس یا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی ریلیشن شپ کے اوپر فوکس ہوتا ہے. سافٹ ویئر انڈسٹری نے ان سے کیسے بینیفٹ کیا ہے، کیونکہ ہم سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ جو کانسیپٹس ہیں، میتھڈس اینڈ پریکٹسز امباڈی اے وے آف تھنکنگ. جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ آپ کی تھنکنگ اپروچ کو چینج کرتے ہیں. دس از اے وے آف تھنکنگ، دس از اے وے آف ایکٹنگ اینڈ اے وے آف انڈرسٹینڈنگ دا ڈیٹا جنریٹڈ بائی پروسیسز. اب یہ جو ڈیٹا جنریٹ ہوا یا جس طرح ہم نے کام کیا، جس طرح پروسیسز کے نتیجے میں ہم نے پروڈکٹ کو ڈیولپ کیا، they collectively result in improved quality, increased productivity, and they result in competitive products. اور اگر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں تو آپ ایک سکسیسفل انٹرپرائز بن سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے ابھی ڈسکرائب کیا کہ پروسیس تھنکنگ جو پرنسپلس ہیں، اس سے آپ ایک نئے طریق سے، ایک نئی اپروچ کے ساتھ، ایک نئے وے آف تھنکنگ سے اپنی تمام انٹرپرائز کو، بزنس کو، اپنے کلائنٹس کی نیڈس کو، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کلائنٹس کی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے ساری کوشش ہو رہی. پروسیس ان اینڈ آف اٹ سیلف تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. پروسیس اسی لیے اپلائی ہوتا ہے کہ آپ کے جو کسٹمر ہے، جو آپ کا کلائنٹ ہے یا کلائنٹس ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، whether they are technical requirements or they are requirements based on how you develop products, وہ fulfill ہوں. So the acceptance and use of this process thinking approach by much of the software industry has required us to consider ways to measure software processes that are responsive to questions relating to process performance. اور یہی وہ بات ہے جس سے آج کی ڈسکشن ہم نے سٹارٹ کی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے جو کام کرنے کے طریق ہیں وہ افیکٹو ہیں، کیا وہ ایفیشینٹ ہیں، کیا وہ ٹائملینس کو پروموٹ کرتے ہیں، کیا وہ پریڈکٹیبل ہیں، کیا وہ امپروومنٹس کرنے دیتے ہیں یا امپروومنٹس کی گنجائش ہے، اور کیا ہماری پروڈکٹس اور سروسز جو ہیں وہ ہائی کوالٹی کی ہیں یا نہیں. اگر ہم پروسیس تھنکنگ اپروچ کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو میجرمنٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ ہم ان فیکٹرز کو، جن کی میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کو کوانٹیٹیو ٹرمز میں گیدر کر سکتے ہیں. ہم صرف یہ کلیم نہیں کریں گے کہ ہمارا سسٹم ایفیشینٹ ہے یا ہماری جو پروڈکٹ کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے، یہ بہت زیادہ ہے، یہ ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہے. بٹ وی ول بی پریزنٹنگ نمبرز دیٹ ول پروو to economic managers, to the clients and everybody in the world that we have actually measured our product in terms of processes and in terms of quality as well. تو جو process ہے وہ sequence of steps ہے performed by people with the aid of tools and equipment to transform raw material into products. یعنی کہ ان پٹس کو آؤٹ پٹس میں کنورٹ کرتا ہے. اور جو سافٹ ویئر پروسیس ہے، اٹ از اباؤٹ سکسیزفلی مینیجنگ دا ورک پروسیسز associated with developing, maintaining and supporting software products and software intensive systems. اب اس کے ساتھ جب ہم نے بات کی تو ایک اور کانسیپٹ ہے اور وہ ہے
statistically measuring the processes, یا ہم کہہ سکتے ہیں statistical process control. پروسیس مینجمنٹ میں جیسا کہ ابھی کہا تھا کہ کوانٹیٹیو ٹرمز میں جب ہم ان فیکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ ایفیشینٹ ہے یا افیکٹو ہے یا کوالٹی اس میں ہے یا نہیں سو فورتھ، تو اس کو میجر کرنے کے لیے ہمیں ایک اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. اور جب آپ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو اسٹیبلش اینڈ سسٹین اسٹیبل لیولز آف ویریبلٹی. جیسے پہلے ہم نے کہا تھا کہ تمام پروسیسز جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ویریبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ یہ اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول انٹروڈیوس کرتے ہیں تو آپ ویریبلٹی کو بھی مینیج کر لیتے ہیں اور آپ کی جو ریزلٹس ہیں وہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. اور جب آپ کے ریزلٹس پریڈکٹیبل ہوں گے اور اگر بالفرض کسی وجہ سے وہ ویریشن یوزول انہیرنٹ ویریبلٹی سے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف رینج چلے جاتے ہیں، تو آپ اس کو اینالائز کر کے اس کی جو ریزنز ہیں یا جیسے پہلے میں نے کہا تھا اسائنیبل کازز ہیں ان کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور جو کنٹرول پروسیسز ہوتے ہیں وہ اسٹیبل پروسیسز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ریزلٹس جو ہیں وہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. آپ پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ول فنش a product in 5 months, will have a certain amount of defects if it's a complex project and so forth. اس کے لیے کوالٹی assurance اور کوالٹی مینجمنٹ کی آپ کوئی ہینڈ بک لے لیں، اس میں آپ کو بیسک میجرز یا میٹرکس مل جائیں گے جو کہ کوالٹی کو میجر کرنے کے لیے یا ڈیفیکٹس کو میجر کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اس ڈسکشن میں ہم اس وقت نہیں پڑھ سکتے. But the point here again is that if you are able to manage our processes so that they are controlled, then they become stable processes which enable us to predict the results that are associated with those processes. تو پروسیس مینجمنٹ کی رسپانسبلٹیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. دے آر بیسکلی 4 پروسیس مینجمنٹ رسپانسبلٹیز. ان کا جو انٹر ریلیشن شپ ہے وہ بھی ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں اور وہ کیوں کی جاتی ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اینڈ سو فورتھ. تو سب سے پہلی چیز جو کہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے، ویری امپورٹنٹ، از یو ہیو ٹو ڈیفائن دا پروسیس. آپ کا پروسیس کیا ہوگا، آپ کیسے کام کریں گے. جب تک یہ ڈیفائن نہ ہو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ادروائز یو ول ہیو این ایڈ ہاک پروسیس. اور ایڈ ہاک پروسیس کو نہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، انفیکٹ نہ آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور امپروو تو بہرحال نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں ہیں اور آئیڈیل آپ کا پروسیس کیا ہے. سیکنڈ رسپانسبلٹی ہے میجر دا پروسیس. میجرمنٹ کے اوپر ہم کافی بات کر لی ہے اور بھی بات کریں گے، آگے چلتے ہیں. تھرڈ رسپانسبلٹی از کنٹرول پروسیس. ہاؤ ڈو یو کنٹرول اے پروسیس؟ وائی ڈو یو کنٹرول اے پروسیس؟ وائی ڈو یو کنٹرول اینی تھنگ؟ یو وانٹ ٹو کنٹرول بیکاز یو وانٹ اسٹیبلٹی in whatever you are doing. You want stability because you want predictability in results. You want to be able to predict that if I follow these set of steps in a controlled fashion, I will get a certain amount of result or certain acceptable range of results. Finally, we have a responsibility of improving that process if it is not achieving the desired results. اب آپ وہ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں جو ایگزسٹ کرتا ہے ان رسپانسبلٹیز میں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پروسیس ڈیفینیشن ہے، پھر ایگزیکیوشن آف پروسیس ہے، پھر میجرنگ آف پروسیس ہے، یہ پروسیس میجرمنٹ ہے، اور پھر کنٹرول اینڈ امپروو پروسیسز ہیں. اب ان
کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو ایگزیکیوشن کو ہم نے تھوڑے مختلف طریق سے ڈپکٹ کیا ہے. باقی ریکٹینگلز ہیں، یہ ایک سرکولر ٹائپ شیپ ہے، اور یہ اس لیے کہ پروسیس مینجمنٹ کی ذمہ داری ایگزیکیوشن کی نہیں ہوتی، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہوتی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں پروسیس ڈیفینیشن کی. ڈیفائننگ اے سافٹ ویئر پروسیس کریٹس دا ڈسپلنڈ اینڈ اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ ریکوائرڈ فار کنٹرولنگ اینڈ امپروونگ دا پروسیس. سب سے پہلے ایک ہمارے پاس ڈیفینیشن آ جاتی ہے، ایک ڈسپلن اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ مل جاتا ہے جس سے ہم پروسیسز کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور ان کو لیٹر آن امپروو بھی کر سکتے ہیں. اینڈ مینجمنٹس ریسپانسبلٹی ٹو فائنڈ ایچ پروسیس انہیرنٹلی includes responsibility for implementing and sustaining a process. یاد رکھیں کہ پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنا پروسیس مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ اگر اس کو فیتھفلی امپلیمنٹ اور سسٹین نہیں کرتی تو جتنی اچھی ہم مرضی ڈیفینیشن کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو فیتھفلی ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے کسی بھی پروسیس کو. تو ان ادر ورڈس ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس ڈیفینیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں. نمبر 1، ڈیزائن پروسیسز دیٹ کین میٹ اور سپورٹ بزنسز اینڈ ٹیکنیکل آبجیکٹیوز. Again, the fundamental thing is to introduce processes for the sake of the business, not for the sake of process. کسٹمر کی نیڈس ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل نیڈس ہیں چاہے وہ بزنس نیڈس ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے ہم پروسیسز کو ڈیفائن کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ وی آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیفائن دا ایشوز، ماڈلس اینڈ میجرز دیٹ ریلیٹ ٹو دا پرفارمنس of processes. Third is to provide the infrastructures, which includes the set of methods, people and practices that are needed to support software activities. And finally, the fourth objective of process definition is to ensure that the software organizations has the ability to execute and sustain the processes. اور اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی اسبلٹی میں کیا ہوگا، اسکلس ہیں، ٹریننگ، ریکوائرڈ ٹریننگ ہے، ٹولس ہیں، فیسلٹیز ہیں اور فنڈز ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیس ڈیفینیشن جو ہے وہ بیسکلی وہ فنڈامنٹل اسٹیپ ہے جس کے بیسس کے اوپر ہم اپنے فردر پروسیس کو میجر کریں گے، اس کو ہم کنٹرول کریں گے، اس کو ہم امپروو کریں گے. تو اگر ہم نے پروسیس کی ڈیفینیشن صحیح طور پر نہیں کی تو پھر ہمیں آگے جو اسٹیپس ہیں یا جو مختلف دوسرے اسٹیپس ہیں اس میں خاصی دشواری آئے گی. سیکنڈ جو پارٹ ہے، میں ایگزیکیوشن کو چھوڑتا ہوں. ایگزیکیوشن آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پہ کہ وہ ایک سرکولر ٹائپ ریلیشن شپ میں شو کیا ہے، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروسیس مینجمنٹ. میجرنگ دا پروسیس جو ہے وہ کیا ہے، اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کے اندر جو میجرمنٹس ہیں دے آر فنڈامنٹل. میجرمنٹس آر دا بیسس آف ڈیٹیکٹنگ deviations from acceptable performance. They are also basis for identifying opportunities for process improvement. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پروسیس میجرمنٹ کے آبجیکٹیوس کیا ہیں. بڑے کلیئر ہونا چاہیے نا کہ آبجیکٹیوس کسی چیز کے ہونے چاہیے، پھر ہم بات سمجھ آتی ہے. سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ ہے ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا دیٹ میجر دی پرفارمنس آف ایچ پروسیس. اور ہر پروسیس کے لیے یہ ڈیٹا مختلف ہو سکتا ہے، ڈیٹا آئٹم مختلف ہو سکتے ہیں. سیکنڈ از ٹو اینالائز دی پرفارمنس آف ایچ پروسیس. اینڈ تھرڈ is to retain and use data to assess process stability and capability,
to interpret the results of observations and analyses, to predict future costs and performances, to provide baselines and benchmarks, to plot trends, and to identify opportunities for improvement. اب اس کے نتیجہ میں جو بھی ہمارا پروسیس ہوگا وہ obviously scientific and quantitative basis کے اوپر ہوگا, صرف ہماری فلوئڈ qualitative understanding کے اوپر نہیں ہوگا. تو میجرمنٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی پروسیس امپروومنٹ ایفرٹ کا. اب ہم تھرڈ رسپانسبلٹی کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ ہے کنٹرولنگ دا پروسیس. کنٹرولنگ اے پروسیس مینس keeping the process within its inherent normal performance boundaries. It is making the process behave consistently. اور اس کے بھی 3 حصے ہیں. Number 1 measurement, number 2 detection, and number 3 correction. اب یہ کیا ہیں؟ Measurement is obtaining information about process performance. Detection is analyzing the information to identify variations in the process that are due to the assignable causes. And correction is taking steps to remove the variations due to assignable causes from the process, to remove the results of process drift from the product. جہاں پر بھی ڈرفٹ آئے گی وہاں ہمیں اس کو مینیج کرنا پڑے گا. سو ان ادر ورڈس وی کین فارمولیٹ ایکشنز فار پروسیس کنٹرول which are determined whether or not the process is under control. ہمیں سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ہمارا پروسیس انڈر کنٹرول بھی ہے کہ نہیں ہے, which means is it stable with respect to the inherent variability of measured processes. Secondly, ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے پرفارمنس ویریشنس کو which are caused by assignable causes. ان کو ہم کہتے ہیں process anomalies. And thirdly, we eliminate the sources of assignable causes so as to stabilize the process. And once the process is under control, sustaining activities must be undertaken to forestall the attempts of entropy. یعنی کہ چینج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, انٹروپی ریزسٹنس ٹو چینج جو ہے اس کو ہم مینیج کریں گے. Without sustaining activities, processes can easily fall victim to disuse and ad hoc changes and out of control states. اور وہ ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے. ہم پروسیسز کی جو ریزلٹس ہیں ان کو پریڈکٹیبل رکھنا چاہتے ہیں, ان کی ویریبلٹی کو مینیج کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی جو نارمل انہیرنٹ فریکوینسی ہے جس میں لیٹ سے کہ وہ موو کر سکتے ہیں اس کو ہم مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے کنٹینیول مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ون ٹائم مینجمنٹ از ناٹ سفیشینٹ. کنٹینیول مینجمنٹ کی ضرورت ہے, کنٹینیول اوورسائٹ کی ضرورت ہے, کنٹینیوس میجرمنٹس کی ضرورت ہے, بینچ مارکنگ کی ضرورت ہے, اور اسیسمنٹس کی ضرورت ہے. پھر ہم جو فائنل رسپانسبلٹی ہے پروسیس مینجمنٹ کی وہ ہے امپروونگ دا پروسیس. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایون دو اے پروسیس میں بی ڈیفائنڈ اینڈ انڈر کنٹرول, اٹ may not be capable of producing products that meets customer needs or organizational objectives. اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس کین ہیو اے ویری گڈ ٹاؤن کار, لیکن آپ کا آبجیکٹو جو ہے وہ ٹاؤن کار نہیں ہے, آپ کا آبجیکٹو ریسنگ کار ہے. تو آبویسلی جو پروسیس ٹاؤن کار کو بناتا ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر سکتا. تو یو ہیو ٹو کنٹینیوسلی سی کہ جی آپ کی جو پروڈکٹس ہیں پروسیسز ہیں وہ ڈیفائنڈ بھی ہوں گے, کنٹرول بھی ہوں گے, میجر بھی کیا جاتا ہوگا, لیکن اگر وہ ان کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو نیڈس کو میٹ کرنے کے کیپیبل ہی نہیں ہے
So then you need to improve them. You need to make changes. You need to ensure that all those processes which do not meet the desire, would not result in the desired products, must be fixed and replaced. For most organizations, processes must be technologically competitive, adaptable, and timely. This is very important. And they must produce products that consistently meet customer and business requirements. Similarly, resources must be available and capable of performing and supporting processes. Processes can be improved by making changes that improve their existing capabilities or by replacing existing sub-processes with other that are more effective and efficient. تو وہی بات ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو، ایسے پروسیسز کو جو آپ نے آپ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کرتے، آپ کی نیڈس کو میٹ نہیں کرتے، چاہے وہ بزنس کی نیڈس ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی نیڈس ہوں، ان کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے. اور جو ریپلیسڈ پروسیسز ہیں ان کو آپ نے آبویسلی اپروو کر کے پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو پروسیس امپروومنٹ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ نمبر 1, understand the characteristics of existing processes and factors that affect process capability. Number 2, plan, justify and implement actions that will modify the processes so as to better meet business needs. And 3, assess the impacts and benefits gained and compare these to the costs of changes made to the processes. تو یہ ابھی ہم نے بڑی لمبی ڈسکشن کی ہے پروسیس مینجمنٹ کی رسپانسبلٹیز کے اوپر. ان چاروں مین رسپانسبلٹیز یعنی کہ ڈیفینیشن آف پروسیس، میجرمنٹ آف پروسیس، کنٹرولنگ دا پروسیس اینڈ امپروومنٹ آف پروسیس، ان کی آبجیکٹیوس کے اوپر. یہ کسی بھی آرگنائزیشن کی جب پروسیس امپروومنٹ یا پروسیس مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کی سکسیزفل امپلیمنٹیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو وہ آبجیکٹیوس کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ کیوں یہ اسٹیپس لے رہے ہیں. اس ڈسکشن کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. کہاں آپ جانا چاہتے ہیں آپ کا گول ہے، جہاں آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی کرنٹ اسٹیٹس ہے آبویسلی. تو اس کو اگر ہم پوائنٹ اے کہیں اور آپ کا ڈیزائرڈ جو پوائنٹ ہے یا لوکیشن ہے یا اسٹیٹس ہے یا آبجیکٹیو ہے وہ بی کہیں، تو اے سے بی تک جانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جس طرح سے آپ نے پروسیس کو مینیج کرنا ہے، اس میں یہ 4 چیزیں آئیں گی. تو ایک طرح سے روڈ ٹو پروسیس امپروومنٹ ہے. اب اس روڈ ٹو پروسیس امپروومنٹ میں ہمارے پاس کچھ ایشوز آئیں گے. وہ ایشوز کیا ہوں گے، کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا ایشو ہے پرفارمنس کا. واٹ از دا پروسیس پروڈیوسنگ ناؤ ود ریسپیکٹ ٹو measurable attributes of quality, quantity, cost and time. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو پروسیسز ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے. یہ فرسٹ ایشو ہے. سیکنڈ ایشو آن دا پروسیس امپروومنٹ از اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی کے اوپر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے کہ جب پروسیسز اسٹیبل ہوتے ہیں تو وہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. تو جو کوشچن آپ کو اسٹیبلٹی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ از دا پروسیس دیٹ وی آر مینیجنگ behaving predictably so that if we follow this process we can predict the results. تو predictability جو ہے وہ ٹائڈ ہے
with respect to stability. پھر ہمارے پاس ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیس بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن اس کی کمپلائنس کتنی ہے. ہم اپنی ڈسکشن میں ایگزیکیوشن کو شامل نہیں کیا کیونکہ ہم پروسیس مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو کمپلائنس کے لحاظ سے جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھنے چاہیے وہ یہ ہیں کہ آر دا پروسیسز sufficiently supported. This needs financial support as well as management commitment. Are they faithfully executed? اور اس کے اوپر پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر اتنا اچھا پروسیس آپ بنا لیں اور اس کو ایگزیکیوٹ نہ کریں، اس کو امپلیمنٹ نہ کریں، تو اس کی ڈیفینیشن سے ہمیں وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. تو کمپلائنس میں یہ کویشچن آپ کو آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ پروسیس کمپلائنس میں جو ایگزیکیوشن ہے، فیتھفل ایگزیکیوشن آف دا پروسیس، وہ فیکٹرڈ ان ہے یا نہیں. اینڈ تھرڈلی دس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن، از دی آرگنائزیشن فٹ ٹو ایگزیکیوٹ دا پروسیس. اور یہ نہ صرف پروجیکٹ مینجمنٹ سے بلکہ آرگنائزیشنل لیول کے اوپر ہم چلے جائیں گے. تو کیا تمام آرگنائزیشن کی ٹریننگ ہونے والی ہے؟ ڈو پیپل انڈرسٹینڈ وائی وی نیڈ ٹو انسٹیٹیوٹ اے پروگرام فار سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یو شوڈنٹ introduce process improvement just because every other company is doing it. You should introduce process improvement program or paradigm in an organization because you understand why it is important and what economic and other benefits we will gain from it. پھر جو ایک اور ایشو سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کیپیبلٹی کا. ہم نے پہلے بات اس کے اوپر تھوڑی سی کی ہے، پھر اس کو سمرائز کرنے کے لیے دوبارہ آپ کے سامنے کچھ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیپیبلٹی کے لحاظ سے از دا پروسیس کیپیبل آف ڈیلیورنگ پروڈکٹس دیٹ میٹ دی کسٹمرز نیڈ اور کلائنٹس نیڈ. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ پروسیس جو ہے وہ اس قابل بھی ہے، کیپیبل بھی ہے کہ جو آپ کی کسٹمر کی نیڈس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ فلفل ہوتی. اینڈ اندر ریلیٹڈ کویشچن از ڈز دا پرفارمنس آف دا پروسیس میٹس دا بزنس نیڈس آف دی آرگنائزیشن. تو جو نیڈس ہیں، کسٹمر کی نیڈس ہیں یا بزنس کی آرگنائزیشنل نیڈس ہیں، وہ میٹ کرنے کے لیے آپ کا پروسیس کیپیبل بھی ہے یا نہیں. اور پروسیس امپروومنٹ کے اوپر ہم نے کافی بات کی ہے. پروسیس امپروومنٹ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، جو کویشچنز آپ کے ذہن میں آنے چاہیے اف یو آر امپلیمنٹنگ اے پروسیس امپروومنٹ پروگرام، تو وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ واٹ کین وی ڈو ٹو امپروو دی پرفارمنس آف دا پروسیس، واٹ وڈ انیبل اس ٹو ریڈیوس ویریبلٹی، what would let us move the means to more profitable level. Again, we are talking about running an enterprise, اور اس میں obviously we need to do better as an organization financially also. And another issue is how do we know that the changes we have introduced are actual working. اور اس کے لیے آپ کو measurement کا concept introduce کرنا پڑتا ہے. اور measurement کے اوپر پہلے بھی ہم نے بات کی ہے. میجرمنٹس آر ویری امپورٹنٹ فار ہیونگ اے سکسیزفل پروسیس امپروومنٹ ایفرٹ. تو میجرمنٹ کے لحاظ سے جو کویشچنز آپ کے ذہن میں آنے چاہیے وہ یہ ہے کہ واٹ شوڈ بی میجرڈ، کس چیز کو آپ نے میجر کرنا ہے. ہاؤ شوڈ دی کیریکٹرسٹکس میجرڈ، واٹ از دا ڈیٹا ٹیلنگ اس، ہاؤ از دی پروسیس بہیونگ. یہ ساری چیزیں آپ کو کوانٹیٹیولی پتہ لگ سکتی ہیں. ہاؤ شوڈ وی ریئیکٹ ٹو ڈفرنٹ سگنلس، ہاؤ ڈو وی نو دیٹ سم تھنگ از اے سگنل، واٹ شوڈ وی ڈو وین یو ریکگنائز اے سگنل. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ان ڈیپتھ یہاں پر ہم کور نہیں کر سکتے کیونکہ آج کی جو ڈسکشن ہے
وہ فوکسڈ ہے آن بیسکس آف پروسیس میجرمنٹ یا انٹروڈکشن آف پروسیس مینجمنٹ، بیسکس آف پروسیس مینجمنٹ، انٹروڈکشن آف پروسیس مینجمنٹ. تو جو ایشوز ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آن روڈ ٹو سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ، ان کو میں دوبارہ سے سمرائز اس طرح کرتا ہوں کہ آپ نے پرفارمنس کو واچ کرنا ہے، آپ نے اسٹیبلٹی آف دا پروسیس کی فکر کرنی ہے، آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ کے پروسیسز جو ہیں وہ کیپیبل ہیں، آپ نے کنٹینیوسلی ان کو امپروو کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ یو ڈو دیٹ بائی انسٹیٹیوٹنگ ریزنیبل میجرمنٹ پروگرام. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. پروسیس کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پروسیس اورینٹڈ تھنکنگ انٹروڈیوس کرنی پڑے گی. پروسیس اورینٹڈ پرنسپلس کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا، اس نیو وے آف تھنکنگ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو صرف اینڈ پروڈکٹ کو نہیں دیکھتی بلکہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ وہ اینڈ پروڈکٹ کیسے بنی، کتنے ہم کوالٹی اویئر تھے، جو اسٹیپس ہم لیتے ہیں ان کو ہم کنٹینیوسلی اور کنٹینیولی مینیج کرتے ہیں. تو پیراڈائم شفٹ ہے in the way we think and do software development. Thank you very much.